الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ صلاة صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو شخص ایک بار مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ پاک اس وجہ سے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قربانی کیا ہے؟ What is the definition of sacrificing؟ اس کی تعریف، مخصوص جانور کو مخصوص دن میں اللہ پاک کی قربت چاہنے کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ Once again listen، مخصوص جانور this means camel، cow، goat کو مخصوص دن this means 10th 11th 12th of ذو الحجہ، مخصوص جانور کو مخصوص دن میں اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا، سلوٹر کرنا، یہ قربانی ہے۔ جس جانور کو قربان کیا جاتا ہے اس کو اضحیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اضحیتن، دس از عربک ورڈ، اور اضحیہ کا مطلب قربانی کا جانور یا قربانی کرنا۔ قربانی بیسیکلی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے بھی باقی رکھی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے، جبکہ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی کرنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اس کا ریوارڈ ہے، اجر و ثواب ہے، اور کوئی دوسری چیز قربانی کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس چیز کا حکم شریعہ نے دیا ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قربانی کی جگہ پہ اس سے زیادہ پیسے لوگوں کو دے دیے جائیں۔ شریعت کو آپ کے پیسے نہیں چاہیے، شریعت کو آپ کی اوبیڈینسی چاہیے۔ شریعت چاہتی ہے کہ آپ اطاعت کریں، فالو کریں۔ تو اس حکم میں اوبیڈینسی یہ ہے کہ جانور کو سلوٹر کیا جائے۔ اب آپ کا شیئر فار ایگزامپل 70 پاؤنڈ ہے، لیکن آپ اس کی بجائے چاہتے ہیں کہ میں 700 پاؤنڈ دے دوں، ویسے ہی دے دوں، تو آپ کے 700 پاؤنڈ ایکسیپٹڈ نہیں ہیں۔ آپ کے 70 پاؤنڈ جو شیئر دیا ہے وہ شریعت کی نظر میں ایکسیپٹڈ ہے۔ تو یہاں آپ نے حکم شریعت کو فالو کرنا ہے، اور اس کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی۔ کچھ حدیثیں قربانی کی فضیلت کے تعلق سے سماعت فرمائیں۔ طبرانی شریف میں، طبرانی دس از اے بک آف نیریشنز، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ پیارا کوئی روپیہ نہیں۔
تو اب یہاں آپ حدیث پاک کو بغور دیکھیں تو اس میں جو روپیہ خرچ کیا گیا ہے قربانی میں، اس کو شریعت لائق کر رہی ہے۔ آپ اسی دن اس سے کہیں زیادہ رقم کسی غریب کو دے دیتے ہیں تو آپ کا وہ عمل بھی اچھا ہو سکتا ہے، جبکہ آپ نے قربانی بھی کی۔ تو ایک طرف قربانی بھی آپ نے کر دی، دوسری طرف کسی غریب کی مدد بھی کر دی، لیکن دونوں کو اگر کمپیئر کیا جائے تو اللہ پاک کے نزدیک دونوں میں سے زیادہ پسندیدہ کون سا ہے؟ جو آپ نے قربانی کرنے کے لیے خرچ کیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یہ ابن ماجہ جو کہ سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے اس کی روایت ہے، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو فرمایا کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ عرض کی اون کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ جو شیپ ہے اس کے اوپر بال نہیں بلکہ اون ہوتی ہے، وہ تو فرمایا کہ ہر اون کے بدلے اون کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ حضرت سیدنا امام مسلم علیہ رحمہ یہ اپنی صحیح مسلم میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سینگ والا نہیں ہورن والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو۔ تو حدیث پاک کے ان سنٹینسز، ان جملوں کی ایکسپلینیشن یہ ہے، سیاہی میں چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاؤں بلیک ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پیٹ بلیک ہو، اس میں بلیک کلر، اور سیاہی میں دیکھتا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھیں، اس کی آئیز بلیک، تو وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ چھری لا، پھر فرمایا کہ اسے پتھر پر تیز کر دو، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چھری لی اور اس مینڈے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا، اور پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے اللہ اس قربانی کو محمد مصطفیٰ کی طرف سے، ان کی آل کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت حنش رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے دیکھا کہ آپ ہر سال 2 جانور قربان کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا ہر سال ایک قربانی حضرت علی اپنی طرف سے کرتے تھے اور دوسری قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا جائے، آج یہاں UK میں 28 ذی القعدہ ہے اور ہوپ فلی کل اس مہینے کا آخری دن ہو اور سنڈے کو 1 تاریخ ہو، اگر ایسا نہ ہوا تو منڈے کو ذوالحجہ کی ڈیفینیٹلی کنفرم ہے کہ 1 تاریخ ہو۔ تو جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اور جس کا ارادہ قربانی کا ہو تو جب تک وہ قربانی نہ کر لے اپنے بال ناخن نہ ترشوائے، بال نہ کاٹے، ناخن نہ ترشوائے۔ تو اس حدیث پاک میں جو حکم بیان کیا گیا ہے
یہ حکم وجوبی نہیں ہے بلکہ استحبابی ہے، یعنی یہ کمپلسری نہیں ہے بلکہ آپشنلی ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹیں تاکہ ایک طرح سے آپ کی احرام باندھنے والوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ تو جو قربانی کر رہا ہے اگر وہ قربانی کے ایام میں چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک بال ناخن کاٹتا ہے کوئی گناہ نہیں، اور نہیں کاٹتا ہے تو اس کو ایڈیشنل ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ یہ حکم اس کا ہے جس نے قربانی کرنی ہے، اور جس نے قربانی نہیں کرنی ہے یعنی اس پر واجب نہیں ہے، تو جس پر واجب نہیں اگر وہ بھی اس حدیث پر عمل کرتا ہے کہ اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ ترشوائے، جب سے ذوالحجہ کا چاند نظر آیا تب سے لے کر قربانی ہونے تک یعنی 10 ذوالحجہ تک، تو ایسے شخص کو انشاءاللہ قربانی کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جس پر قربانی واجب نہیں ہے، اور جس پر واجب ہے وہ بھی اگر اس حدیث پاک پہ عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو اس کا اضافی ثواب مل جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قربانی کرنے کے بجائے قربانی والے دن ڈیئر ہرن کو ذبح کر دے، کہ ہرن جو ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، تو اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ قربانی کے لیے جو مخصوص جانور ہیں انہی کو آپ نے ذبح کرنا ہے۔ قربانی میں سب سے افضل دن 10 ذوالحجہ کا ہے، کہ ایک حدیث پاک میں اس کو کلیئرلی مینشن کیا گیا ہے کہ 10 ذوالحجہ 10th آف ذوالحجہ کو ابن آدم کا کوئی عمل اللہ پاک کے نزدیک احراق دم یعنی سلاٹرنگ، احراق دم میں سلاٹر کرنا، اس سے زیادہ اللہ پاک کو محبوب نہیں ہے۔ تو جانور کو 10th ذوالحجہ کو ذبح کرنا، سلاٹر کرنا، یہ افضل ترین عمل حدیث پاک نے قرار دیا۔ تو قربانی کے دنوں میں سب سے افضل 10 ذوالحجہ، پھر اس کے بعد 11th، پھر اس کے بعد 12th آف ذوالحجہ۔ قربانی کا گوشت بہتر یہ ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، تو یہ بھی آپشنلی معاملہ ہے، کمپلسری نہیں ہے۔ اگر قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ اپنے لیے رکھ لے، دوسرا اپنے ریلیٹیوز کو دے دے، اور تیسرا مستحق غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دے، اور اگر اللہ پاک توفیق دیتا ہے تو سارے کا سارا ہی رائے خدا میں دے دے۔ البتہ اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ یہ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے۔ اگر سارا گوشت خود رکھا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کرنا جائز ہے، اور آئندہ یہ اس گوشت کو جب تک چاہے استعمال بھی کر سکتا ہے۔ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے وہ قربانی کے صرف 3 دن کے بعد تک کھا سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت آپ قربانی کے سارے مہینے میں بھی کھا سکتے ہیں، بلکہ اگر صحیح رہتا ہے تو آپ اس کے بعد بھی کھا سکتے ہیں۔ اگلے سال تک جب تک آپ نے قربانی نہیں کی، گوشت ٹھیک رہتا ہے تو آپ تب تک بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن قربانی کا ایک بیسک فلسفہ یہ ہے کہ اس میں غریبوں کی فیور کی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ جو لوگ گوشت نہیں خرید سکتے ہیں اور کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں ان کے گھر میں گوشت نہیں پکتا ہے، ایسے لوگوں کی مدد ہو جائے گی، ان کے بیوی بچے بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ تو شریعت کو یہ محبوب ہے، یہ پسند ہے کہ ایسے مستحق لوگوں کی مدد کی جائے، ان کی خیر خواہی کی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اہم مسئلہ قربانی کے تعلق سے، اگر کسی پر قربانی واجب تھی اور وہ قربانی نہیں کر سکا ہے اور قربانی کے دن گزر گئے،
تو ایسی صورت میں اس کی قربانی فوت ہو گئی. اب قربانی تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے بدلے میں اگر اس نے پہلے سے جانور لیا ہوا تھا وہ ذبح نہیں کر سکا، اسی جانور کو زندہ ہی صدقہ کر دے. اور اگر اس نے قربانی کے دن گزرنے کے بعد اس جانور کو ذبح کیا ہے تو ایسی صورت میں اس کا سارے کا سارا گوشت صدقہ کر دے، اس میں سے خود کچھ نہیں کھا سکتا. اور اگر کچھ کھا لیا تو جتنا کھایا ہے اتنی قیمت اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر کسی نے قربانی کا جانور لیا اور قربانی کا جانور مر گیا تو اب کیا اس کو دوبارہ جانور لینا پڑے گا یا نہیں؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں. جس نے قربانی کا جانور لیا ہے اگر وہ فقیر شرعی تھا جس پر قربانی واجب نہیں تھی اور اس کا وہ جانور مر گیا تو اس کو دوبارہ لینا ضروری نہیں. اور اگر کوئی امیر آدمی ہے کہ جس پر قربانی کرنا واجب تھی اور اس کا وہ جانور مر گیا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ نیا جانور پرچیز کرے. اگر کسی کا جانور قربانی کا کوئی سنیچ کر لے گیا، چھین کے لے گیا یا گم ہو گیا اور پھر اس نے ایک دوسرا جانور لے لیا، اس کے بعد وہ جانور جو پہلے گم ہوا تھا وہ بھی اس کو مل گیا، تو اگر تو یہ ایسا شخص ہے جس پر قربانی کرنا واجب تھی تو ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ ان میں سے جس جانور کو چاہے ذبح کر دے. اس کو آپشن، جو گم شدہ اس کو ملا ہے چاہے تو اس کو سلوٹر کر دے اور چاہے تو اس نے جو نیا لیا ہے اس کو ذبح کر دے. دونوں میں سے کسی ایک کو کر دے تو اس کا قربانی کا واجب پورا ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ دونوں کو ہی ذبح کر دیا جائے. اگر قربانی کا جانور ذبح کیا اور اس کے پیٹ سے کوئی زندہ بچہ نکلا ہے تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اس کو بھی ذبح کر دیا جائے. لیکن اگر ذبح نہیں کیا ہے، اس کو رکھے رکھا ہے، تو پھر اس کو زندہ کو اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کر دے، اپنے استعمال میں اس کو نہیں لا سکتا ہے. بات ختم کرنے سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ ماشاءاللہ ہر سال قربانی عاشقان رسول کرتے ہیں اور آپ کی قربانی دعوت اسلامی کے تھرو ہوگی تو اس میں احتیاطیں زیادہ ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی قربانی احکام شریعہ کے مطابق کی جائے گی اور اس کا جو گوشت ہے یا اس کی کھال ہے وہ بھی انشاءاللہ بہترین جگہ پہ خرچ کرنے کی کوشش کی جائے گی. مسئلہ کی ترویج و ارشاد کے لیے اس میں غربا جو ہیں ان کی بھی انشاءاللہ ان کا خیال رکھا جائے گا. تو میرا آپ کو مشورہ ہے اپنی قربانی دعوت اسلامی کے تھرو کی جائے. اس میں شیئر جو ہے 70 پاؤنڈ کا ہے اور اگر آپ گولڈ لینا چاہتے ہیں تو وہ 100 پاؤنڈ ہے. اور آپ یہاں فیضان مدینہ میں ایوری ڈے 10 AM till 4 PM اس دوران کسی بھی وقت آ کے اپنی قربانی کا شیئر وغیرہ جمع کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ فیضان مدینہ میں ہمارے اسلامی بھائی موجود ہوں گے 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک. جامعۃ المدینہ میں داخلے اوپن ہیں. جو آپ کے بچے 16+ ہیں میری ریکویسٹ ہے ان کو جامعۃ المدینہ میں ایڈمٹ کروایا جائے، داخلہ دلائیں. اللہ پاک ہم سب کو علم نافع سے نوازے، اپنی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی